فرشتے کہیں گے نم کا نوم کے العروس، کہیں گے سو جا، اب تجھے کوئی جگہ نہیں آئے گا۔ جنت کا بستر، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبو، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کے لیے انتظام ہے جس نے میرے آقا کو پہچانا۔ پہچانے گا وہی جو نور مانے، مانے پھر مانگے، مانگے سے ملے، ملے تو بچائے، بچا کر کے لے جائے۔ قبر میں جب یہ لے کے پہنچا اسی نور کی روشنی میں پہچانا، پہچانا تو یہ کامیاب گیا۔ یہ کیا گیا؟ کامیاب گیا۔ یعنی للہ الحمد میں دنیا سے سکتا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو بس۔ اب آخری بات عرض کر دوں، یہ محفل جس مقصد کی سدائی تھی اسی کے حوالے سے اب یہ مضمون میرا یہ ختم ہوا، اور زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور میرا اور آپ کا آنا سب کا قبول کرے۔ اور یہ حضرت علامہ مولانا مبارک صاحب نے اتنی بڑی جو محنت کی ہے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور یہ تو حدیث ثابت ہے، یہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں اور خاص کر کے ماں باپ کے لیے، تو ماں باپ بھی انہیں محروم نہیں رکھتے بلکہ وہ بھی وہاں سے دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اور یہ لینا دینا جو ہے مومنوں کے بیچ میں صدیوں سے ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ دعائیں دینا، برکتیں لینا، رحمتیں لینا، یہ تعلق ہے جو ختم نہیں ہوا۔ اور یہ جاتے ہیں تو وہ پہچانتے ہیں، یہ سلام کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے خوش بھی ہوتے ہیں، بڑے مسرور ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ حدیث پاک کا مضمون تو آپ کے ذہن میں ہوگا، میرے آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ، فرمایا جو شخص خوش نصیب اپنے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے، ہر جمعے کو جا کے زیارت کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ہے، بڑی تفصیل ہے اس حدیث پاک میں۔ یعنی صرف جمعے کے دن جائے قبر دیکھے، اب قبر والا چاہے جیسا، جانے والا چاہے جیسا، پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس نے جا کے صرف قبر دیکھی اور ہر جمعے کو جا کے دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا یہ حکم تھا اور اس غلام نے میرے حکم پر جب عمل کیا تو اسی وجہ سے رب نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اور ایسے جب اگر کوئی ہر جمعہ کو جا کے یاسین پڑھے تو بڑی مشہور ہے، کون ان سے انکار کر سکتا ہے؟ یعنی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں، ثواب پہنچتا ہے، ثواب۔ اب میں صرف ایک بات جس کو ہم اور آپ سمجھ سکیں، یہ اہل علم کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے، ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ تو یہ پہنچتا کیسے ہے؟ پہنچاتا کون ہے؟ ثواب پہنچتا کیسے ہے؟ اس کو میں ہلکے انداز میں عرض کر دوں، ایک دو باتیں صرف 5 منٹ کی۔ اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں، ذرا غور سے سن لیں، بڑی مشہور بات آپ نے سنی ہوگی، یہ تو آپ علماء سے ہر محفل میں سنتے ہیں کہ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لگایا کہ نہیں لگایا؟ تو یہ ہوا کیا؟ یعنی اس میں جو سبحان اللہ پڑھا اس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی شکل دے دی۔ شکل دی یا نہیں؟ یعنی اس نے پڑھا سبحان اللہ اور ثواب کے بدلے میں رب نے درخت بنا دیا، تو یہ ثواب درخت بنا، بنایا نہیں بنا؟ یہ الگ بات ہے کہ اصلی اتنی ہے یا زیادہ ہے وہ کوئی نہیں بتاتا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ یہ پورا تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ جو ہے یہ پورا ہے، درخت لگتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ درخت لگ گیا۔ کیا ہوا؟ یہ درخت کس کے بدلے میں؟ یہ جو پڑھنے والے نے تسبیح پڑھی اس کا رب نے جو اس کو ثواب دیا، اس ثواب کو جنت کی نعمت کی شکل، اور وہ شکل رب نے کیا دی؟ جنت کا ثواب کیا بن گیا؟ جنت کا۔ ایک بات، دوسری بات پھر پوچھو، بڑی مشہور حدیث ہے،
من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. نہیں سنی؟ 12 سنیے. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. مسجد بنانے والے کو جو ثواب ملا اللہ تعالیٰ نے اس ثواب کو جنتی نعمت کی شکل محل کی شکل دے دی. ثواب کو شکل ملی یا نہیں ملی؟ یعنی ثواب تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو محل کی شکل دی اور وہاں وہ کیا بن گیا؟ محل بن گیا. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا محبوب بشر، اے میرے حبیب بشارت دیں المشائین الی المساجد فی الظلم، جو اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کے جاتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیں. مولا خوشخبری کس کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب نور تام کی، بالنور تام، اندھیرے میں مسجد کی طرف چلو. یہ چلنا ثواب کا کام ہے. اس ثواب کو اللہ تعالیٰ نے شکل دی اور وہ شکل نور کی، تو ثواب بدل رہا ہے شکلوں میں، کہیں درخت کی شکل، کہیں نہر کی شکل، کہیں نور کی شکل. اللہ جیسی نعمت میں بدل دے تو یہ ثواب ان شکلوں میں بدلا. یہ حدیثوں سے ثابت ہے. اب اللہ تعالیٰ اس ثواب کو چاہے بھی شکل میں بدلا دے، وہ اللہ قادر ہے. اچھا پھر اس طرح بدلتا ہے، بدلتا یہ شکل دوسری مل جاتی ہے. اور بھی کئی حدیث، اس پر اشکال بھی ہو سکتے ہیں. اشکال سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض. اشکال مانا اعتراض. اعتراض کیا؟ بھئی ایک آدمی کے حصے میں جنت ہے، اب جتنی ہے جو رب نے دی، اس نے کامی تسبیح پڑھنا کیا، درخت لگتے لگتے زمین تو بھرے گی کہ نہیں؟ اور پھر اس نے مسجدیں بنائی تو مال بھی بن گئے. بھائی اب جیسے 2-4 ایکڑ زمین ہے، اس میں زمین تو بھرے گی نہیں، اس میں اگر آپ گھر بناتے جائیں اور درخت لگاتے جائیں زمین تو بھر جائے گی کہ نہیں؟ تو جنت تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے میں رکھی ہے. اتنی زمین اس کی، اتنی جنت اس کی. تو جنت تو متعین ہے، اس کی زمین متعین ہے جو جنت کی ہے. اور یہ درخت میں درخت لگا رہا ہے، مسجدیں بنا کر کے مال میں مال بنا رہا ہے، اور کئی ایسی دوسری شکلیں ہیں. اب وہ زمین بھرے گی کہ نہیں بھرے گی؟ اس سے زمین تو نہیں بڑھتی، نعمتیں بڑھتی ہیں، اور نعمتیں بڑھیں گی تو بڑھتے بڑھتے زمین بھر جائے گی. کوئی عمل ایسا بھی ہے کہ وہ یہاں کرے اور وہاں جنت کی زمین بھی بڑھ جائے؟ اس کا بھی جواب ہے. وہ عمل ہے حضور کی بارگاہ میں محبت سے درود پڑھنا. سبحان اللہ. بے شک. جو کچھ لوگ بالکل نہیں پڑھتے، جانا چاہتے ہیں جنت میں اور کہتے ہیں درخت لگا رہے ہیں، درخت تو لگا رہے ہو، زمین کہاں ہے؟ اور یہ بالکل مسلمہ، یعنی جنت کی زمین درود سے بڑھتی ہے. اور اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ باقی اعمال سے نہیں بڑھی، یہ درود سے کیسے بڑھی، تو پھر عرض کر دوں سارا جگ بنا ہے مصطفیٰ کے نور سے. جنت کی زمین بھی بنی ہے مصطفیٰ کے نور سے. اور جب کوئی عاشق درود پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے درود کا نور نکلتا ہے اور وہ نور جنت کی زمین کو بڑھا دیتا ہے. تو ثواب شکلیں، جنت کی نعمتوں کی شکلیں. اور پھر یہ سارا ثواب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک تھال میں رکھتا ہے. ہم جب تھال کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جو تھال ہے ہمارا دل اتر گیا، کیونکہ ہم تو اسی تھال کے عادی ہیں. اور پھر سوچتے ہیں کہ تھال میں رکھتے ہیں تو تھال میں تو کھاوا بھی کتنا آتا، اور یہ جنت کی نعمتیں اور تھال. تو یہ نہ سوچیں، ذرا یہ دیکھیں کہ یہ اٹھانے والے جبریل ہیں جس کا ایک پر مشرق سے مغرب تک ہے. سبحان اللہ. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس تھال کی عظمت کو، نہ جنت کی وسعت کو، اور نہ وہاں کی نعمتوں کو، کیونکہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی قلب اور دل پہ اس کا خیال گزرا. یہ تو سب خیال، کسی کا خیال ادھر جانا بھی نہیں چاہیے. یہاں کا معاملہ اور قیاس کر کے تو لوگ گمراہ ہو گئے. یہ سارے جو گڑھے میں گئے نا اسی وجہ سے گئے. عقل سے تولتے رہے نادان، تیری عقل اتنی سی ہے اور رب کی ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ سارا جگ سمجھ نہ سکا.
یہ ثواب جو ہم کر رہے ہیں نا ابھی، یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ہم جب اصال کریں گے تو یہ لے کے جائیں گے جبریل امین۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور اس کے تو اور بھی ہیں، لیکن یہ مومن کا اعزاز ہے، مصطفیٰ کے غلام کا اعزاز ہے۔ جبریل امین لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کہتے ہیں یا صاحب القبر، کہتے ہو قبر والے۔ اب یہ قبر والا تو گہری نیند سویا تھا، وہ کہہ کے گئے تھے تم کا نوبت نور، یہ تو سویا تھا دیدار کے مزے لے کے۔ جبریل نے کہا اٹھ، کہ آنکھیں ملتے اٹھا، اور وہ پہلا ہی سوال کرے گا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو جبریل کہیں گے قیامت قائم نہیں ہوئی، تو کہ فلاں تیرے بیٹے نے فلاں دوست نے تحفہ بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ جتنے بھی ہیں نام لے کے جبریل کہیں گے کہ تیرے فلاں آداب نے، اعزاء نے، تیرے عزیزوں اور اقربا نے وہ خوش نصیب تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور لے کے میں آیا ہوں قبول کر یہ تحفہ۔ اور جب یہ قبول کرتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگر کوئی قریب میں ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں بھیجتا تو وہ غمگین ہوتا ہے، یعنی وہ غمگین ہوتا ہے، اور غم اس بات کا ہے کہ کاش میں نے بھی اس کے ایسا کی طرح اپنے رشتے دار بیٹے نیک چھوڑے ہوتے تو آج وہ مجھے اس طرح نوازتے۔ میرے تو کچھ میرے ہی طرح تھے، کوئی کچھ بھیجتا نہیں ہے، تو وہاں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی اعمال صالحہ، چاہے نماز، روزہ، حج، صدقہ، زکات، خیرات، یہ جتنے بھی عمل صالح ہیں، ان سارے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ انہیں پہنچاتا ہے، اور انہیں بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ زندہ کے عمل سے جو مرنے والے ہیں انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ اس میں ایک دو نہیں بلکہ بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اس میں میرے آقا کا حکم بھی موجود ہے، یعنی حکم بھی ہے کہ تم مدد کرو، مدد۔ اور جو سب سے بہتر وہی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے بہتر کون ہے، ہو سکتا ہے آپ الگ الگ لوگوں کے نام لیں، یہ فلاں فلاں فلاں، لیکن میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو کسی مومن اور کسی محتاج کی مدد کرے، یعنی دوسرے کی مدد کرنا، یہ سب سے بڑا، سب سے بڑا بھائی جو کسی مومن کی کیا کرے، تو سب سے برا کون ہوگا؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ سب سے بڑا وہ جو مومن کی، اور پھر یہاں پر یہ قید نہیں ہے کہ کس مومن کی، مومن چاہے حیات ہو تو بھی، اور مومن اگر وفات بھی کر جائے اگر زندہ چاہے تو اس کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ مدد اسی طرح کر سکتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اور جب یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کے دعا کے صدقے میں اگر بخشا ہوا ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر عذاب ہے تو اس میں تفصیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرحومین کے ساتھ اس طرح کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ تو ہوا مخصوص معاملہ، ایک عام بات عرض کر کے آپ سے اجازت کروں، اور یہ بڑی مشہور و ایمان افروز بات ہے، حدیث پاک ہے، اور میں اپنی بات کو اس حدیث پہ مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری باتوں میں تو کئی غلطیاں ہیں اور حدیث منسوخ ہے۔ اب حدیث پاک سن لیں، میرے آقا نے فرمایا امتی امت مرحومہ، فرمایا